ہم جماعت ہیں، ہم تعلیم کریں گے، ہم نماز پڑھیں گے، ہم مذاکرہ کریں گے، ہم سارے سب ایک ساتھ رہیں، بالکل نہیں۔ جس کی سیٹ ہے اس کا حق ہے، وہ چاہے کوئی بھی ہو، مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، اس کا حق ہے۔ آپ ایک سیٹ پر مسلمان غیر مسلم کے ساتھ رہو، تمہیں نہیں معلوم کہ تمہارے اس کے اختلاط سے اس کے لیے ہدایت کی طرف قریب آنے کے کتنے اثرات تمہارے اعمال کے اس پر پڑیں گے۔ قرآن تو کہتا ہے کوئی تم سے پناہ مانگے تو پناہ دو جلدی، تاکہ تمہارے ماحول میں آ کر قرآن سن کے اسلام میں داخل ہو، اور تم نکل کر اپنا ماحول قائم کرنا چاہتے ہو اور پھر اس میں دوسرے کا حق مارتے ہو، اس میں دوسرے کا حق مارتے ہو۔ جی ہاں، کہ ویسے آپ ایسا کریں، آپ وہ دوسرے کیبن میں چلے جائیں، یہ کیبن ہمارا ہو جائے تاکہ ہم تعلیم کر لیں۔ نہیں، ٹرین میں تعلیم کرنا نہیں ہے، ٹرین میں تعلیم کرنا نہیں ہے۔ تعلیم صرف کتاب پڑھنے کو نہیں کہتے، تعلیم سیکھنے سکھانے کو کہتے ہیں۔ جو جہاں بیٹھا ہے وہاں برابر سے والے سے مذاکرہ کرے، دعائیں سیکھے۔ اگر اجنبی لوگ ہیں انہیں دعوت دے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آدمی ٹرین میں تعلیم کا حلقہ قائم کرے اور ٹرین میں سے جڑ کر بیٹھے، بالکل نہیں۔ جو سیٹ ہے اس کو وہاں رہنے دیں۔ اس طرح ہم اکرام سے اور لوگوں کا اکرام کرتے ہوئے اپنے دسترخوان کو وسیع کرو، یہ اصل دعوت ہے، یہ اصل سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے قبیلے کو دعوت دی، کھانا کھلایا، پھر دعوت دی۔ جن میں ایک قبیلے کا ایک آدمی ایک بکرا کھایا کرتا تھا، تنہا، اتنے بڑی زیادہ خوراک تھی، کافر کی خوراک زیادہ ہوتی ہے، ایک بکرا ایک آدمی کھاتا تھا۔ آپ نے ایک بکرے کا اگلا پیر جس میں گوشت کم ہوتا ہے وہ بنایا، 14 چھٹان جو کا آٹا بنایا، اس کی روٹی بنی، یہ سالن بنا، اور پورے قبیلے کو بلایا۔ جس قبیلے کا ایک آدمی ایک بکرا کھاتا تھا، یہ سب کھانا کھا کے فارغ ہو گئے، پیٹ بھر گئے، لیکن کھانا بچ گیا۔ یہ آپ نے برکت اور معجزہ دکھلایا۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سنت ہے کہ تم کھانے پر دسترخوان کو وسیع کرو اور لوگوں کا اکرام کرو، اکرام کر کے دعوت دو۔ یہ ہمارے جماعتوں کی نقل و حرکت کا اصل کام یہ تھا۔ یہ بیچارے بخیلوں کی طرح پھرتے ہیں، اپنے کھانے، اپنی چائے، اپنا انتظام۔ یہ کوئی دعوت ہے؟ دعوت تو دوسروں کو کھلانے کا نام ہے، خود کھانے کا نام دعوت ہے۔ اس طرح ہم نکلنے کے زمانے میں خوب اکرام کریں۔ اب جماعت جہاں پہنچی ہے وہاں جماعت کر نمازوں کا اہتمام رکھیں۔ ٹرینوں میں سنت چھوڑنا سنت ہے، سواری پر سنت کے چھوڑنا سنت ہے، سوائے فجر کی 2 سنتوں کا اس کا اہتمام کرنا ہے، اور 2 رکعت فرائض کی اور 3 رکعت عشاء کے بعد واجب کی اور 3 رکعت مغرب کی، بس فرائض کا اہتمام کریں۔ اس طرح سے ہمیں جہاں کا رخ بنا ہے وہاں جماعت جائے۔ مسجد سے ابتدا کریں، سب سے اہم بات یہ ہے، مسجد مسئلے کے مطابق داخل ہوں، سامان ایک طرف رکھے قرینے سے، کہ امام صاحب، مؤذن صاحب جو بھی ہیں انہیں مشورے میں ضرور ساتھ لیں، ان سے ملاقات کریں، انہیں اپنے اعتماد میں لیں، مسجد کا ادب کریں، مسجد کا پانی خود بھر دیں، مسجد کے سب خود بدل دیں۔ اللہ کے مہمان ہیں اور مسجد اللہ کا گھر ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر کی ذمہ داری ہم پر ہے۔ مشرکین مکہ نے بیت اللہ بنایا جو ساری مسجدوں کا قبلہ ہے۔ جی ہاں، ہمیں چاہیے اللہ کے گھر کا خود اکرام کریں، اللہ کے گھر کا خود اکرام کریں۔ یہ کمیٹی کا گھر نہیں، اللہ کا گھر ہے۔ اس زمانے میں تو یہ ساری ذمہ داریاں کمیٹی کی ہو کر رہ گئی، ہر مومن کے ذمہ ہے۔ صف نہیں مسجد میں سب بچھا دوں، پانی نہیں پانی بھر دوں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ خلافت کے زمانے میں قباء کی مسجد میں جھاڑو لگانے کے لیے مدینے سے جاتے تھے۔ اس لیے جہاں جائیں وہاں جماعت کے ساتھی مسجدوں کا احترام کریں، مسجد صاف رکھیں، امام صاحب وہاں کے اور مقتدی اور وہاں کے مؤذن صاحب سے ملاقات کریں، اور مقامی لوگوں کو، ذمہ داروں کو مشورے میں شریک کر لیں تو سب سے بڑھیا بات ہے۔ اس طرح ہمیں 24 گھنٹے کا ایک نظم اپنے کام کا بنانا ہے، مشورے سے، مشورے کا بہت اہتمام کریں۔ ذمہ دار کو چاہیے ساتھیوں سے رائے لیں، ساتھیوں کو چاہیے ذمہ دار کو رائے دیں، رائے پر اصرار نہ کریں، اللہ کی طرف متوجہ ہو کر سوچ سمجھ کر رائے دیں، اور مقامی ساتھیوں سے ضرور رائے لو، اس لیے کہ کام میں رہبری مقامی آدمیوں سے ملے گی۔ ابھی رائے پر اصرار نہ کیا جائے، جو رائے دیں اس رائے پر اللہ سے استغفار بھی کریں کہ اللہ میں رائے دی ہے تو اس رائے میں خیر پیدا کر دے۔ اس طرح اللہ کی طرف متوجہ ہو کر ہمیں مشورے میں اہتمام سے رائے دینی ہے۔ امیر کو چاہیے ساتھیوں سے رائے لیں، کسی کی رائے کو ہلکا نہ سمجھیں، کسی کی رائے کی تحقیر نہ کریں، کسی کو رائے دینے والے کو خاموش نہ کریں، ہر ایک کی رائے کا احترام کریں، خبر نہیں کس کے دل میں اللہ کیا بات ڈال۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ سب سے رائے لے کر اور مقامی ساتھیوں کے ساتھ لے کر اپنے 24 گھنٹے کا اعمال کا نظام بنائیں۔ زیادہ مقتدی کس نماز میں آتے ہیں، اس نماز میں ہم جماعت آ کر تعارف کرائے، بتلائے کہ ہمارا آنے کا کیا مقصد ہے، بجائے کہنے کہ ہم کہاں سے آئے، یہ بتائیں ہم کیوں آئے، کیا مقصد ہے، اور تعارف کراؤ اور بتلاؤ کہ اس کام کا کیا مقصد ہے۔ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنا، اللہ کے بندوں کو اللہ کے فرائض پر لانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس طرح تعارف کرا کر مقامی لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر پھر گشت کی ترتیب بنائیں۔ اس طرح مسجد سے باہر محنت کا ماحول قائم کریں۔ ہمارے کام عمومی گشت ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہے، اس پر سارا کام اس گشت پر موقوف ہے۔ ہم فرماتے تھے اگر گشت قبول ہو گیا تو دعائیں قبول ہوں گی، گشت قبول ہو گیا تو دعائیں قبول ہوں گی۔ گشت کی قبولیت کے لیے ہے کہ ہم، جس طرح میں نے شروع میں عرض کر دیا کہ ہماری محنت اثر مسجد کے ماحول میں لانے کے لیے، اس طرح محلے کا ہر فرد کو دعوت دیں اور مسجد کے ماحول میں لا کر، اپنے ماحول میں لا کر بات سمجھائیں، بٹھا کر اکرام بھی کریں، دین کی بات محبت پیار سے سمجھائیں۔